الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لأولي الألباب. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله خالقنا العظيم. معزز السامعین، محترم خواتین، قریب اور دور سے سننے والے محبین دین، دنیا میں پائی جانے والی چیزیں، اس میں پائے جانے والے تغیرات، اس میں بدلتے حالات، اس میں پیش آئے واقعات اپنے اندرون میں عبرت کے، نصیحت کے، معرفت کے، تقاضوں کے بہت سے اسباق رکھتے ہیں۔ اب جو آدمی سبق حاصل کر لے یا سیکھ لے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اخیر میں اچھے نتائج، ثمرات میسر آتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے دل کے اس چیز کی طرف متوجہ ہونے کی۔ اگر آدمی کے اندرون کا فکری رخ صحیح ہوتا ہو تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت سے دروس اپنے اندرون میں رکھتی ہیں، اور اگر فکری رخ درست نہ ہو تو پھر آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتا، اعمال کو درست نہیں کرتا، اللہ کی معرفت سے محروم رہتا ہے، نتیجے میں دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اور اخیر میں نتیجے کے اعتبار سے خراب نتیجے نکلتے ہیں۔ پڑھی گئی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں و زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا،
سمندروں میں کشتیوں کا لوگوں کے نفع کی چیزوں کو لے کر چلنا، اوپر سے بارشوں کا نازل ہونا، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کا زندہ ہونا، اور پھر اس زمین میں مختلف قسم کے جانداروں کا پھیلا ہوا ہونا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہونا، ان سب میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے واسطے جو عقل سے کام لیتی ہو۔ اب جتنی چیزیں اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں، یہ چیزیں ہر انسان کے سامنے رہتی ہیں۔ آسمان دکھائی دیتا ہے، زمین دکھائی دیتی ہے، رات اور دن کا آنا جانا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، سمندروں میں کشتیوں کے چلنے کا نظارہ کرتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کو، ایک ملک سے دوسرے ملک کو سامانوں کی منتقلی کا علم رکھتا ہے، بارشوں کے برسنے کو دیکھتا ہے، زمین کے خشکی سے تری میں تبدیل ہونے کو دیکھتا ہے، خالی زمینوں کو لہلہاتے دیکھتا ہے، سبزی، اناج، پھل، فروٹ، پھول، جڑی بوٹیاں جن سے ساری دوائیں بنتی ہیں، ہر لائن کی دوا سب ان سے ہی بنتی، وہ پیتھک کوسا بھی ہو، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، اور کس وجہ سے لفظ بدل دیے معلوم نہیں، آیورویدک، یونانی، دیسی، سب چیزیں یہی زمین سے نکلتے، وہ دیکھتا ہے آدمی، مشاہدہ کرتا ہے، اس میں بھی قدرت کی ظاہری بھی عجیب عجیب خصوصیات آدمی کو عام آنکھوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک پتا ملتا ہے، اب اس کو کوٹ کے پانی میں نچوڑ دو، پانی برف کے جیسا جم جاتا، ایک کانٹا ہوتا ہے جسم کو لگ گیا تو بدن کی رنگت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جانے لگتا ہے، خالی کانٹے کی نوک چبھ گئی، یہ سب چیزیں نکل رہی ہیں زمین سے، آدمی دیکھتا ہے، ہوائیں چلتی رہتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ہلکی کبھی تیز، سب مشاہدے میں رہتے، ہزاروں قسم کے حیوانات آدمی کو دکھائی دیتے ہیں، رینگنے والے ہزاروں حشرات، بغیر پاؤں کے چلنے والے، پاؤں کے ساتھ چلنے والے، پاؤں میں بھی چھوٹے ٹانگوں والے، بڑے ٹانگوں والے، بعض کیڑے بے شمار پاؤں والے، یہاں 2 ڈاکٹری پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اچھی خاصی ڈاکٹری سے واقف آدمی ہے، ڈاکٹر مریض کے پاس آ گئے، اس بات سے جب ان لوگوں نے آگے ایک
پہلے ایک کلپ لگائی، پھر دوسری ایک کلپ لگائی، پھر لا کے ایک مشین سینے پر لگا دیا. میں سمجھا اسی جی سورج نکال رہے ہیں لوگوں کو. آسمان اور زمین کے درمیان میں بادلوں کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر پھر رہے ہیں، کبھی ادھر پھر رہے ہیں، کہیں آگے ٹھہر جا رہے ہیں، کہیں سفید رنگت میں ہے، کہیں سیاہ رنگت میں ہے. یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، ہر آدمی دیکھتا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والے لوگوں کے واسطے. اپن لوگ 8 دن میں خود جاگے دین کی باتیں سنیں گے بلکہ سوچتے رہتے. ارے 24 گھنٹے ہزاروں سبقاں پھیلے ہوئے ہیں، رات اور دن ہر انسان کے سامنے. بڑی بڑی کشتیوں کو دیکھ کے لوگ کشتیوں کی طرف متوجہ ہو جاتے. وہ کشتی جس میں چل رہی ہے وہ سمندر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بڑے بڑے جہازوں کو فضاؤں میں اڑتا ہوا دیکھ کر حیرت کرتے ہیں، لیکن فضاؤں میں اڑنے کے واسطے وہ بڑی بڑی چیزوں کو اڑنے کی تدبیر کرنے کے لیے جو عقل دی گئی ہے، وہ عقل کس نے دی ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. زبردست بارش ہوئی تو کیا پانی پڑا، کیا پانی پڑا بلکہ سب بولتے. برسایا کون ادھر نہیں جاتی. بادل چھا گئے، گھنے بادل آ گئے، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. ارے بھیجا کون، کس نے تھام رکھا ہے اس کو فضاؤں میں، ادھر توجہ نہیں جاتی. ہوائیں چل رہی ہیں، ہوائیں رک گئی ہیں تو بولے حبس ہو گیا. کون روکا ہواؤں کو؟ ہوائیں چل رہی ہیں تو کون چلا رہا ہے ہواؤں کو؟ زمین سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو یہ زمین بہت اچھی ہے یہ خرید لو، وہ زمین بہت اچھی ہے وہ خرید لو. ارے اس میں اچھی چیزوں کے اگنے کی صلاحیت کس نے رکھی اور کس کے حکم سے وہ چیزیں اگ رہی ہیں ادھر خیال نہیں کرتا. اللہ کو یاد دلانے کا سامان کائنات میں ہر طرف ہمہ وقت موجود ہے. ذہن ہمارا جا رہا ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کو جس کام کے لیے دیا گیا تھا اپن وہ کام ہی نہیں کر رہے. اسی لیے عرض کیا گیا کہ ہر چیز اپنے اندر عبرت کا، نصیحت کا ایک سامان رکھتی ہے. اور ہر چیز اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. ہر چیز اللہ کی قدرت کی ظاہر ہونے کی جگہ ہے، بولتے مظہر ہے. دکھنے والی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے والی جو آنکھ ہے وہ آنکھ دینے والے اللہ ہیں. اس میں نور، بصارت، بینائی بخشنے والے پروردگار ہیں. اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرنے کے واسطے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھ رکھی ہے. ہم جو سانس لیتے ہیں تو سانسوں کا نظام ہواؤں کے ساتھ مربوط ہے. اللہ جل شانہ ہوا بھی رکھتے ہیں، ہوا کو کھینچنے چھوڑنے کی قوت بھی انسان کو دیتے ہیں. سفید اناج کھاتے ہیں لال خون بنتا ہے. بے جان چیزیں استعمال کرتے ہیں آدمی جاندار بن جاتا ہے. قدرت ہے دیکھو اللہ کی.
تو ہر جگہ اللہ نے یاد کا سامان رکھا. ہمارا اندرون کا فکری رخ صحیح ہونے کی وجہ سے یہی چیزیں غفلت کا سبب بن جا رہے ہیں. رکھی اللہ نے یاد کے واسطے، پوری زندگی ہم لوگ اس سے غفلت برت رہے. اس لیے نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہیں. جب نصیحت نہیں حاصل کر رہے ہیں تو اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہو رہا. جب اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہو رہا ہے تو عمل صحیح نہیں کر رہے ہیں. جب عمل صحیح نہیں کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات یہاں بھی بھگت رہے ہیں، وہاں بھی بھگتیں گے. دنیا بھی خراب، آخرت بھی برباد. دنیا میں پیش آنے والے تغیرات، یہ بھی اندر تغیرات تو تبدیلیاں. جیسے ہوا کبھی ادھر چلتی کبھی ادھر، ایسے ہی دنیا میں بھی حالات ایسے آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی ایک کی چلتی کبھی دوسرے کی. اسی واسطے بولتے ہیں کہ ہاں آج کل فلاں کی ہوا بہت چل رہی. اس میں بھی عبرت و نصیحت کا سامان ہے. پیش آنے والے جو واقعات ہیں، ان واقعات میں بھی عبرت و نصیحت کا سامان ہے. مثال کے طور پر ابھی یہ محرم ہے اور آج 10 محرم ہے. ایک واقعہ پوری دنیا میں یاد کیا جاتا رہتا ہے، واقعہ کربلا، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تقریباً 72 کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کی نسبت پر قربان کر دیں، جام شہادت نوش کر لیا. اب اس میں ہم لوگ ہرے کپڑے، ہرے چوڑیاں، کالے کپڑے، کالا لباس، روٹا بنانا، شربت نہ پینا، اور یادگار کے طور پر کچھ نشانات قائم کرنا اور اس کا نظارہ کرنا، بس اتنا کام کرتے. جن کے نام سے آپ کر رہے ہیں انہوں نے قربانی کیوں دی؟ ادھر خیال ہی نہیں جا رہا. اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کیا تو کائے کے لیے کیا تھا؟ اسلام کی سربلندی کے لیے کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مبارک ترین طریقوں کو قائم رکھنے کے واسطے کیا. اس لیے کہ رخ بدل رہا تھا لوگوں کا، اس راستے سے ہٹ رہے تھے جس راستے پر نبی علیہ السلام نے امت کو ڈالا تھا، تو اس کے خلاف میں کھڑے ہوئے کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہوا جو طریقہ ہے اس طریقے کو کسی بھی صورت میں بدلنے نہیں دیا جا سکتا، چاہے اس کے واسطے کتنی ہی قربانی دینی کیوں نہ پڑے. اس واسطے واقعہ پیش آیا. ادھر جا رہا ذہن کسی کا، نرم نرم کھانے بنانا کھانا، کہ بولتے نا اسے قبولی. اصل جو چیز ہے اس کی طرف ہی ہمارا خیال نہیں جا رہا. حالانکہ کائنات کی ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے اور عقل سے کام لینے کی تعلیم قرآن میں موجود ہے. اور یہ آیت جو آپ کو سنائی گئی ہے وہ بتلا رہی ہے. اور ایک جگہ تو اللہ پاک نے شکایت بھی کی کہ میری نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن اس سے منہ پھیرے ہوئے ہوتے.
کم من آیت فی السماوات والارض، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، اس کے پاس سے گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور اس سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ صحیح سوچ کے رخ پر آ جائے اور صحیح عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا اہتمام کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اور روش کو صحیح کر لے، تو پھر حالات کو بدلنے میں اس سے کارگر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسی قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے سے اپنی فکر، اپنے اعمال، اپنے اخلاق بدلے، تو اللہ نے پوری دنیا کے حالات بدل دیے۔ وہ نہایت برگزیدہ طبقہ تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے راست استفادے کے لیے اللہ نے گویا انہیں چنا تھا۔ نتیجے میں اتنے اچھے بن گئے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کی پیروی کرے گا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے لوگ مہاجرین ہوں کہ انصار ہوں، اور وہ لوگ جو ان کے اچھے سے پیروی کریں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ رخ صحیح کرنا ضروری ہے اپنے اندرون کی فکر کا، سارا انتظام اللہ کر کے رکھے، تھوڑا انتظام تو کر لے بول کے بولے۔ زندگی انہوں نے دی، صحت انہوں نے دی، جسم انہوں نے دیا، جتنی چیزوں کی اسے ضرورت تھی وہ سب ضرورتیں جسمانی نظام کی انہوں نے رکھی۔ پیا جانے والا پانی فلٹر کرنا تھا تو فلٹر رکھ دیا اندر، کھائی جانے والی غذا کے ذریعے سے خون بنانا تھا تو خون بنانے کی مشین رکھ دی اندر۔ بنے ہوئے خون کو پورے جسم کے ہر حصے میں پہنچانے کی ضرورت تھی تو پمپنگ سسٹم رکھ دیا۔ سانس لینے چھوڑنے کی ضرورت تھی تو پنکھا اندر رکھ دیا۔ پھیپھڑے دیکھے کیسے رہتے، خون کے دوران کے لیے بہتی چیز ہے تو اس واسطے پائپنگ کی ضرورت تھی، نہیں اندر ان میں پائپنگ اتنے باریک باریک پائپاں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج کل کی نئی ٹیکنالوجی والوں کو۔ اور اس میں جتنے سیلز کی ضرورت تھی، جتنی مقدار میں ضرورت تھی، وہ سب اللہ نے رکھے۔ سننے کی ضرورت تھی تو سماعت رکھ دی، دیکھنے کی ضرورت تھی تو بصارت رکھ دی، بات چیت کی ضرورت تھی تو زبان اور گویائی رکھ دی، چلنے کی ضرورت تھی تو پاؤں دے دیے، پکڑنے کی ضرورت تھی تو ہاتھ دے دیے، ٹھہرنے کی ضرورت تھی تو قدم عطا فرما دیے، بیٹھنے کی ضرورت تھی تو پاؤں موڑنے کی صلاحیت دے دیے، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ موڑنے کی ضرورت تھی تو اس کے اندرون میں اللہ جل شانہ نے یہ خصوصیت رکھ دی کہ ہاتھ مڑ بھی سکتا ہے، سیدھا بھی ہو سکتا ہے۔ خالی مڑا ہوا رہا تو لے نہیں سکتے تھے،
سیدھا رہا تو لے تو سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو کھلانا پڑتا تھا. وہ بھی لے اس وقت میں سکتے تھے جبکہ انگلیوں میں موڑنے کی صلاحیت ہو انگلیوں میں، ورنہ تو چمچوں کے جیسا اگر رہتا تو لینا بھی مشکل تھا، ہاتھ جا کے کھرپی بن جاتی تھی. دیکھو اللہ کو یاد دلانے والی چیزیں کیا کیا ہے. یہ سب کچھ دیا، دینے کے بعد میں یہ بولے کہ تجھے ایک روٹی کی ضرورت ہے، اور روٹی حاصل کرنے کی کوشش کر، اتنا کام کرے. بس وہ چھوٹی ساری ضرورتیں پوری کر دی، 95%، 98%، بلکہ 99% ضرورتیں پوری کر کے یہ کام تو بھی کر، بلکہ تو روزی کما، بلکہ بولے. وہ ایک چیز اس قدر غالب آ گئی، 1000 چیزوں کو بھول گیا. اور اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، اربوں لوگ اسی ایک چیز کے چکر میں کہ جسم کی کوئی ضرورت ہے، اب وہ ضرورت لباس کی صورت کی ہو، کہ غذا کی صورت کی ہو، کہ صحت کی صورت کی ہو، ایک چھوٹی سی ضرورت رکھ دی اور اس ضرورت کے پیچھے پوری دنیا پڑ گئی. اور پھر دعوے دانش مندی، میرے سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، میرے سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں، میرے سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں عقل مند اور سمجھدار تو وہ ہے جو ان نشانیوں سے فائدہ اٹھائے. لآیات لقوم یعقلون، ابھی سنے نا، جانور ایک جگہ جھنڈ کے جھنڈ رہتے، سمجھے؟ کبھی کبھار کسی کو دیکھ رہے مل جاتا ہے کہ انہیں ان سے لڑا، بلکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا. انسان زندگی بھر کا مشغلہ لڑتے رہنے کا ہے. کس سے لڑا؟ انسان سے لڑا. روزانہ سینکڑوں بکروں کے مندوں کو دیکھتے، لڑ لیتے نہیں، اور انسانوں کے سینکڑوں منڈوں کو دیکھتے، لڑتے ہی رہتے. گھروں میں لڑائی، محلوں میں لڑائی، آبادیوں میں لڑائی، ملکوں میں لڑائی. پھر آپ دیکھیں کہ صاحب ہر قسم کا جانور اپنی قسم میں رہتا، سمجھے؟ کوے کووں کے ساتھ، کبوتر کبوتر کے ساتھ، مینا فاختے میناؤں فاختاؤں کے ساتھ، بکریاں بکریوں کے ساتھ، ہرانا ہرانوں کے ساتھ، ہے نا؟ اپنی قسم دیکھ کے اس کے ساتھ میں رہتے. انسان میں کئی قسمیں ہیں، نیک انسان، برا انسان، اچھا انسان، خراب انسان، اچھے اخلاق والا، برے اخلاق والا، آخرت کی فکر والا، دنیا کی فکر والا، قناعت والا، حرص والا. یہ جو قسمیں ہیں نا، اس کی رعایت نہیں کر رہا آدمی. میری قسم کا کون ہے؟ بلکہ مجھے میری قسم کے انسان کے ساتھ میں رہنا ہے، اس کا لحاظ نہیں کرتے. جب لحاظ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں امن کہاں سے قائم ہوگا؟ گھروں سے امن اٹھ گیا، محلوں سے امن اٹھ گیا، بستیوں سے امن اٹھ گیا، ملکوں سے امن اٹھ گیا. صرف لڑائیاں جھگڑے.
اور حالات اتنے بگڑنے کے باوجود بھی روش بدلنے کو تیار نہیں ہے. ٹھوکروں پر ٹھوکریں لگ رہی، زخموں پر زخم لگ رہے، پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہے ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی، بدلنے کو تیار نہیں ہے. جب ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر حالات بھی ایسے ہی رہتے. ہم بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے. اس لیے جتنے بھی حالات، واقعات، تغیرات پیش آ رہے ہیں، یہ واعظ رب ہیں، اللہ کے واعظ ہیں، نصیحت کرنے والی چیزیں واعظ بولے. یہ تغیرات زمان واعظ رب ہیں. دیکھو دنیا میں اس زمانے میں پیش آنے والے جو تبدیلیاں ہیں یہ رب کے واعظ ہیں. غور کرو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. ہر تبدیلی آواز دے رہی ہے، سمجھو سمجھو. اسی لیے ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ سے، اللہ کے رسول سے اپنی نظر فکر ہٹا کر نہیں رکھنی چاہیے. ہر معاملے میں ادھر جانا نظر، ان کی ہدایات پر، ان کی تعلیمات پر نظر جانا. کچھ خراب چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے، خراب چیز کی عادت تھی تو خراب چیز کی عادت ہو گئی، خراب ہوا، لیکن اس کو تھوڑا ہی برقرار رکھیں گے. بھئی جاتے جاتے ایک جگہ ٹھوکر لگ گئی، تو ٹھوکر لگی تو کہیں کو لگی، یہ پوری پتھریلی زمین ہے، نیچے دیکھ کے نہیں جا رہا تھا میں، لگ گئی ٹھوکر، انگلی ہو گئی زخمی. اس کے بعد میں دیکھتا کیا ہوا، ارے یہ نکیلے پتھر ہیں. اب اس کے بعد میں جاتے رہتا ہوں، ذرا دیکھ بھال کے جاتا نہیں جاتا. ایک جگہ ٹھوکر لگ گئی، پھر ذرا آگے بڑھا، پھر دوسری لگ گئی، پھر ذرا آگے بڑھا، پھر تیسری لگ گئی. ارے بھائی ایسا کیسا؟ ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کسی انگلی کو زخمی ہو جانے کی صورت میں مرہم لگا کے پٹی بند کے رکھتے، تو مثال کے طور پر پاؤں کے انگوٹے کو یا پاؤں کی انگلی کو کہیں لگ گئی، انہیں جا رہا ہے آ رہا ہے تو ہمیشہ اس کو اوپر رکھ رہا، نیچے نہیں لگنا. بلکہ حتیٰ کہ گھر کے چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں تو احتیاط کر رہا، بچوں کا دھکا نہیں لگنا ہے اسے. ایک زخم لگ گیا، نقصان کا سبب ہے، تکلیف کا باعث. اب یہ کون سی سمجھداری کی بات ہوگی کہ صاحب ایک جگہ زخم لگا ہوا ہے، آپ توجہ ہی نہیں کر رہے، نتیجے میں مار پہ مار لگتی جا رہی، ٹھوکر پہ ٹھوکر لگتی جا رہی، تکلیف پہ تکلیف بڑھتے جا رہی. ایک صاحب کے کمر میں درد ہو گیا تھا، وہ کیا بولتے تم لگا ڈسک، اس کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا. ان کو ڈاکٹر صاحب بولے ہلنا نہیں تم 1 مہینے تک، 25 دن تک، 20 دن تک، بول کے خالی پڑے ہوئے رہنا. تو نوجوان بچہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کی آرزویں، خواہشیں، اچھل کود، کیا تقاضے، مگر وہ ڈاکٹر صاحب بول دیے تو کبھی بھی کمر سیدھی نہیں رکھنے والا پوری کمر سیدھی کر کے پڑ گیا 20 دن 25 دن. اور یہاں وہ شخصیت تشریف فرما ہے، کہاں گئے تھے میاں اتنے دن، ایسا ایسا ہو گیا تھا صاحب، اس وقت ہلاش نہیں میں. ایک ڈاکٹر بول دیا معمولی سی تکلیف پہ
پابندی کر لیتے. اللہ بولا تو نہیں کر رہے, اللہ کے رسول بولے تو نہیں کر رہے, قرآن بولے تو نہیں کر رہے. اچھا انہوں نے ایسی پابندی کر لیے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے خلاصی دے دی. کچھ لوگ ہیں جو پابندی نہیں کرتے تو ان کو پوری خلاصی نہیں ملتی. مجھے ایسے بھی لوگ رہتے. اس لیے اس دنیا کی زندگی میں آدمی کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اسے صحیح ہونا ہے, صحیح رہنا ہے, صحیح کرنا ہے, صحیح پیش آنا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا, مشقت اٹھانی پڑے گی. بغیر مجاہدے کے, بغیر کوشش کے اللہ کی سنت اس دنیا میں عام طور پر نہیں ہے ویسی کہ اس کے بغیر کوئی نتیجہ اچھا نکل آئے. اسی لیے حضرات صوفیہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ اصلاح کے لیے, تربیت کے لیے, اپنی درستی کے لیے ایک ہے رہبر کی اطاعت اور دوسرے ہے محنت اور مشقت کو برداشت کرنا, اس کو بولتے مجاہدہ. بلکہ حضرات صوفیاء کرام کے پاس میں تو آنے والے مریضوں کو اس بات کے پوچھنے کی اجازت نہیں رہتی کہ حضرت یہ کر لوں کیا, حضرت وہ کر لوں کیا, بول کے اس کی اجازت نہیں رہتی. کیا کرو بولے بس اتنا کرنا, تجویز نہیں. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب بولے یہ دوائیاں کھا لو, یہ بھی گولی کھا لیوں کیا, وہ بھی گولی کھا لیوں کیا, یہ بھی ٹانک پی لیوں کیا, وہ بھی ٹانک پی لیوں گا. اگر کوئی ایسا پیشنٹ رہا جی تو اس کا جانا پیٹنٹ ہو جاتا. اسی لیے مشہور ہے ہمارے شمالی ہندوستان کے مشائخ میں کیا, شیخ زبان پیر کان, شیخ زبان مرید کان. شیخ زبان مرید کان بولے تو کیا مطلب ہے؟ بولنے بتانے کا کام شیخ کا, مرید کا کام خالی سننا, کیا بولے وہ سننا. بڑھانے گھٹانے کی ضرورت نہیں, جتنا کرو بولے بس اتنا کر لینا, اسی میں عافیت ہے. ورنہ جتنا پوچھتے جاتے اتنی پریشانی بڑھتی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بولے تھے کہ یہ کون آدمی اس آدمی کا قاتل ہے, اگر معلوم کرنا ہے تو جانور ذبح کرو, بقرہ کی قربانی دو. ان کا کام تھا سن لینا, انہوں نے نہیں سنے. پوچھا لوگوں نے گائے ہے تو کیسی ہونا چاہیے؟ اب جواب دیا گیا نہ بوڑھی ہو نہ بچے ہو. سن لینا چاہیے تھا نا, نہیں سنے. یہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ اب اس کے بعد میں جواب آیا پیلی ہونا چاہیے. بولے ابھی بھی ذرا سا ہم لوگوں کو اطمینان نہیں ہو رہا, ذرا پوری تفصیل سامنے آ گئی تو اچھا ہے. کیسی ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا کہ کھیتی باڑی میں کام لی ہوئی نہیں رہنا, پانی اس سے سینچا ہوا نہیں رہنا, جسم میں کوئی داغ دھبے نہیں رہنا, اس کے بدن میں کوئی خرابی نہیں رہنا. پوچھتے گئے تو مشقت بڑھتے گئی.
گائے ذبح کرو بولے تو کر دیتے تو قصہ ختم ہو جاتا تھا. اپنی چلانے کی عادت زندگی میں تو ہے ہی، ہر جگہ جا کے چلانا چاہتے. قرآن شریف میں ہے یہ قصہ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم بقرہ ذبح کرو. پہلے تو ان لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، مذاق کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ میں، ہم پوچھ رہے ہیں اس کا قاتل کون ہے، ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں بقرہ ذبح کرو. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہارے ساتھ میں اس قسم کا مذاق اللہ کی بیان کردہ بات میں، یہ تو جہالت کا کام ہو سکتا ہے، اور میں جاہلوں میں سے ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. پھر ان لوگوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، ذرا وضاحت کر دے کہ وہ کیسی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر. جواب آ گیا تھا. پھر پوچھے قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها، کی رنگت کیا ہونی چاہیے. پھر بھی اطمینان نہیں ہوا تو پھر پوچھے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا. ایسی تو بہت ساری گائیں رہتی ہیں، ذرا اور وضاحت ہو جائے. پھر اللہ نے فرمایا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. خوب قیدیں لگا دی. اپن جتنا سوالات کرتے جاتے، اپنے اپنی طرف سے پوچھتے جاتے، مسائل بڑھتے جاتے، جتنا بولے اتنا کر لیے تو بس ہے. جیسے قرآن شریف کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وہ تمام بیماریوں سے سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ہر بیماری کے لیے کافی ہے، زیادہ پوچھنے پوچھانے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ بچھو ڈنک مارا تو آ کے گاؤں والوں نے کہا تم میں کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. اس زمانے میں مہمانوں کو جو آئے گزر رہے ہوں، کسی دوسرے کی جگہ کے لوگ ہوں تو مہمان نوازی کا دستور تھا. ان لوگوں نے ویسا نہیں کیا. اب ان کے سردار کو بچھو کاٹا تو بھاگ کے ہوئے آئے، اس واسطے کہ یہ خود غرض دنیا ہے. اب بھاگتے ہوئے آئے تو وہ صحابی بولے تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، تمہارے سردار کو بچھو کاٹ لیا، جھاڑ پھونک ہمارے کو آتی ہے، مگر جب تک کہ تم معاوضہ نہیں دیں گے میں جھاڑ پھونک نہیں کروں گا. وہ تو ٹھیک ہے دے دیں گے. تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، اچھا ہو گیا. مگر یہ صحابی کو خیال آیا کہ پتہ نہیں ہم نے یہ جو اقدام کیا صحیح کیا کہ نہیں کیا، اس واسطے کئی بکریاں دے دی اس نے بدلے میں. تو استعمال کرنے کے بجائے حضور سے جا کے پوچھے آیا ہمارے لیے درست ہے کہ نہیں ہے. اب سورہ فاتحہ شفا ہے ہر بیماری سے، بس اسے استعمال کرنا چاہیے تدبیر کے طور پر. اب آپ بولیں گے صاحب شفا ہوتی نہیں نا ہم پڑھے تو. بولے ہم کو تدبیر بتائی گئی ہے، ہمارا کام تدبیر کرنا ہے، شفا دینا ان کا کام ہے، اور ان کی حکمت مصلحت ہے. بلکہ آج کل تو ہم لوگ یہ ڈاکٹری دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کو نزلہ ہوا تو 1-2-3 دن ناک بہنے دینا چاہیے. کوئی ایسی دوا مت دو کہ فوراً نزلہ رک جائے.
کئی کو بولے تو وہ رطوبتیں جسم کے اندر رہنے کے نتیجے میں دوسرے مضرات ہو سکتے ہیں، اس لیے اسے باہر نکلنے دینا چاہیے بول کے بولتے۔ جانے والا مریض تو میرے کو یہ بیماری ہے بول کے جاتا، ڈاکٹر کو معلوم ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، دوا لکھائے۔ اب ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ اس کے لیے دوا کیسی دینی چاہیے، ایسے ہمارے لیے حکم ہے کہ بیماری سے شفا سورہ فاتحہ ہے، ہم وہ پڑھیں گے۔ اب وہ حکیم ہے، کتنے دن اسے اس میں رکھنا ہے، کتنے دن نہیں رکھنا ہے وہ جانتے۔ کسی کے پاؤں ٹوٹ گیا سمجھو، پلاسٹر ڈال دی، وہ بند دیتے نا پاؤں کو، سیدھا نہیں کر سکتے، ایک زاویے پہ رکھ کے بند دیتے۔ ڈاکٹر بولتا ہے 21 دن تک تو ہلنا ہی نہیں، اور اتنے دن تک یہ کھولنا ہی نہیں۔ مگر مریض کیا چاہتا، آج میرے کو یہ حادثہ ہوا تو کل میں ایکٹیو ہو جانا۔ مریض چاہتا ویسا، مگر سسٹم ویسا ہے نہیں، ایک نظام ہے اس دنیا کا۔ اب ہم بول رہے ہیں میں پڑھا شفا نہیں ہوئی، اور کبھی کبھی پڑھنے میں بھی غلطیاں کر دیتے، کبھی پلاسٹر ڈال دیتے صحیح جوڑے بغیر ڈال دیے، تو انہیں 21 دن رکھ لیا، 21 ہفتے رکھ لیا، مگر اس کی تکلیف نہیں جا رہی۔ اس واسطے کیا بولتے ہیں، پہلے بننے سے پہلے ایکسرا لو، بننے کے بعد میں ایکسرا لو، ہے نا۔ اب غلط حالت میں بن دیا، اس کو صحیح شفا نہیں، اس کو صحت نہیں ہوئی، کیا بولیں گے ڈاکٹر اچھا نہیں ہے۔ ارے ویسا نہیں بھائی، تدبیر کرنے والا جن لوگوں کو کام لگایا تھا وہ لوگ صحیح جوڑ کے نہیں بندھا ہے اسے، ایسے ہی ہمارے پڑھنے میں بھی گڑبڑ ہو سکتی، یقین میں کمی رہتی، اللہ کی ذات پر نظر میں کمی رہتی، اپنی عقل پر زیادہ وہ رہتا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، وہ کر لینا، وہ کر لینا۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ہمارے لیے اور کیا چاہیے؟ نظر سے حفاظت کے واسطے معوذتین پڑھ لو، بولے کافی ہے، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، بھائی صحیح نہیں ہے یہ۔ جو عمل ہو صحیح ہونا چاہیے، اور وہ بھی صحیح علم کی روشنی میں۔ ہم لوگ ہمارے شیخ حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پنکھا چل رہا تھا، یہ گرمی بہت تھی تو چل نہیں رہا، تو یا مائک کا سسٹم صحیح نہیں کام کر رہا تھا، تو کیا ہوا کہیں کو نہیں ہوا، بٹن دبا ہوا ہے نہیں، ہاں دبا ہوا ہے، پھر کرنٹ ہے کہ نہیں ہے، کرنٹ تو ہے، پھر وائرنگ میں کچھ خرابی ہوں گی، وہ ٹیسٹنگ کرو، یہ ٹیسٹنگ کرو، رہتے ہیں نا وہ ٹیسٹر، ادھر ٹیسٹ کر رہے ہیں، ادھر ٹیسٹ کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں آ رہا کچھ بھی۔ مجلس میں ایک سمجھدار بچہ تھا، انہیں سیدھا اٹھ کے جا کے وہ پلک ایسا جو لگا ہوا تھا نا، اس کو پلٹا کے یوں لگایا، آ گیا۔ 25 کاما کرے صحیح نہیں ہوا، اس لیے کہ جو اصل کام کرنا تھا وہ نہیں کرے، وہ کنیکشن صحیح اندر سے آنے والے کرنٹ سے باہر کے کیلوں کو قائم نہیں ہو رہا تھا، نتیجہ صحیح نہیں نکلا۔ ہم لوگوں کو ایک بات بتائی گئی ہے کہ بھئی حدیث میں یہ آیا ہے، قرآن میں یہ آیا ہے، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، فائدہ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو، تو اپن لوگ کیا بول رہے ہیں یہ پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ارے ایسا نہیں ہے بھائی، تمہارے پڑھنے کا مسئلہ ہے، تمہارے یقین کا مسئلہ ہے، تمہارے اعتماد کا مسئلہ ہے،
اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ان کی حکمت اور مصلحت کا مسئلہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کو اس کو کتنے دن اٹکا کے رکھنا ہے، اس کو کتنے دن رو کے رکھنا ہے، اس کو کتنے دن اندر رکھنا ہے، اس کو کتنے دن خصوصی وارڈ میں رکھنا ہے، اس کو کتنے دن عمومی وارڈ میں رکھنا ہے، اس کو کب ڈسچارج کرنا ہے. وہ لوگ معلوم نہ. مریض کیا چاہتا؟ انہیں ایڈمٹ ہونا ہی نہیں چاہتا ہوں. مریضوں کی خواہشیں بھی عجیب عجیب رہتی ہیں. ہم ایک مریض کو بھیجائے دواخانے کو جس کا آپریشن کمپلسری تھا، ڈاکٹر سے بات کرے، اس کو بولے، پوری تفصیل سمجھا دیے، ایڈمٹ کر لیے، حتیٰ کہ جو ہے وہ ٹائم مقرر ہو گیا اور اس کا وہ لباس وباس سب بدل دیے. خالی اب روم میں سے، رہائش کے روم میں سے وہ آپریشن روم میں لے جانے کا مسئلہ تھا. ذرا سا بہانہ بنا کے مریض بھاگ کے باہر نکل گیا. ایسے مزاج والے رہتے. اس وقت میں جو لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی تجویز نہیں چھوڑتے لوگ. جتنا بول دیا اتنا کر لو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ڈاکٹری پہ کئی کو ہوا گفتگو، وہ تین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لائن کے لوگ، بول کے شاید ذہن ادھر گیا کہ کیا ہے. مگر اگر کوئی خیر اور فائدے کی چیز ہے تو سب کو اللہ نفع پہنچائے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.